السلام علیکم۔ آئیے بچوں، اب ہم اسی سبق کے تیسرے پیراگراف کی ریڈنگ کریں گے جو صفحہ نمبر 14 پر موجود ہے۔ انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت عطا فرمائی، انسانوں کے علم و حکمت اور مسلسل تگ و دو کی بدولت، تگ و دو کہتے ہیں کوشش کرنا، تگ و دو کی بدولت میں آباد ہونے لگی۔ انسان نے اپنی سہولت اور آرائش کے لیے گھر بنانے شروع کیے۔ اب وہ جگہ جگہ مل جل کر آبادیوں کی صورت میں رہنے لگے۔ انسانوں کی تگ و دو اور محنت کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی اس کے لیے اپنے اندر چھپے ہوئے خزانے اگلنے شروع کر دیے، جن میں اناج کے علاوہ قسم قسم کی سبزیاں، پھل اور طرح طرح کے پھول شامل ہیں۔ انسان نے ان چیزوں پر قناعت کہتے ہیں تھوڑی چیز پر شکر ادا کرنا، قناعت نہ کی، بلکہ جب اسے معلوم ہوا کہ میرے سینے کے اندر بے شمار قیمتی اشیاء دفن ہیں تو اس نے ان کو حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب اس نے قسم قسم کی مشین ایجاد کی۔ ان مشینوں کی مدد سے جگہ جگہ میرے سینے میں سوراخ کر کے قیمتی معدنیات حاصل کرنا شروع کی، جن میں سونا، چاندی، فولاد، تانبا اور نہ جانے کیا کیا شامل ہیں۔ میں انسان کی اس حرکت پر بھی خفا نہ ہوئی، ناراض ہونا، کیونکہ وہ مجھے آباد کرنے اور مجھے زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ اب انسان نے خود کو قبائل، گروہوں اور قوموں میں تقسیم کر لیا، میرے بھی حصے بکھرے کر لیے، بکھرے کہتے ہیں ٹکڑے کرنا، اور کہنے لگے یہ ملک میرا حصہ ہے، حالانکہ یہ سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ لیکن انسان نے اس حقیقت کو فراموش کہتے ہیں بھول جانا، فراموش کر دیا۔ اب نہ صرف انسان کا دشمن بن گیا، بلکہ وہ اپنی اصلیت کو بھلا بیٹھا۔ اس نے خود اپنی خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا۔ جب انسان اس حد تک سرکش ہو گیا، سرکش کہتے ہیں باغی ہو جانا، سرکش ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیجا۔ اس کو عبرت کہتے ہیں جسے دیکھ کر وہ نصیحت، جسے دوسرے دیکھ کر نصیحت پکڑیں، عبرت کا نشان بنا دیا۔ جو بچ گئے انہوں نے پھر بھی سبق نہ سیکھا، اپنی روش کہتے ہیں طریقہ یا راستہ اختیار کرنا، روش پر قائم رہے اور اپنے دفاع اور دوسروں کو تباہ کرنے کے لیے ایٹم بم تک بنا ڈالے۔ میرا خیال تھا کہ یہ ہتھیار انہوں نے ایک دوسرے کو ڈرانے کے لیے بنائے ہیں، ان کا استعمال نہیں کریں گے، لیکن میرا یہ خیال صرف خیال ہی ثابت ہوا۔ یہ انسان باز نہ آیا۔ میں اس دن کو کبھی نہیں بھول پاؤں گی جب اس انسان نے اپنے جیسے انسانوں پر ہیروشیما اور ناگاساکی میں پہلی مرتبہ ایٹم بم گرائے۔ ان بموں کی وجہ سے میرے سینے میں اس قدر گہرے شگاف کہتے ہیں شگاف پڑے کہ وہ ایک عرصے تک نہ بھر پائے۔ لاکھوں انسان، جن میں بچے، بوڑھے اور عورتیں سب شامل تھے، پلک جھپکتے میں جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ یہ منظر جب بھی یاد آتا ہے تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میرا خیال تھا کہ اس ہولناک، بہت زیادہ خوفناک تباہی کے بعد انسان دوبارہ ایسا کرنے کا سوچے گا بھی نہیں، لیکن افسوس کہ اس انسان نے اس سے بھی سبق نہ سیکھا۔ اس نے صرف اپنی ذاتی مفاد کہتے ہیں فائدہ، مفاد کے لیے خلیج اور افغانستان میں خون کی جو ہولی کھیلی، اس کے دردناک مناظر بیان کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ انسان جو میری مٹی سے بنا ہے، جو مجھے دھرتی ماتا ماں کی زمین کہہ کر پکارتا ہے، جس کی بقا باقی رہنا صرف میری وجہ سے ہے، جس کو میرے اور اس کے خالق نے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے، اس کے بارے میں جب میں سوچتی ہوں تو حیران و پریشان رہ جاتی ہوں۔ کیا یہی اس کی فضیلت، بزرگی اور شرافت، بڑائی؟ جو کام یہ کر رہا ہے
وہ تو درندے بھی نہیں کرتے، درندے خوفناک جانور۔ اس لیے میں انسان سے التجا کرتی ہوں کہ اے انسان، خدا کے لیے ہوش میں آ، اپنی تخلیق کے مقصد کے پیش نظر مجھے اور میرے بیٹوں کو تباہ و برباد نہ کر۔ یاد رکھ، اگر تو ان حرکات سے باز نہ آیا تو پھر تیرا انجام بھی بڑا دردناک ہوگا۔ اے انسان، مجھے جہنم نہ بنا، میں تو تمہارے لیے مہربان ماں کی طرح ہوں۔ مہربان ماں کے ساتھ کوئی ایسا برتاؤ رویہ تجھے زیب نہیں دیتا۔